اے کاش کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کشمیری جو ہیں وہ مزید طاقت پکڑ چکے ہیں۔ جو مودی نے ایک غلطی کی، یہ کرفیو لگا کر، اور سال جس کو پورا ہو چکا ہے، تو وہی غلطی جو ہے وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے، اور اب اس سے وہ غلطی سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں نکل گیا جہاز پر، جو بنے ہوئے ہیں لندن میں مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر۔ جب تک کشمیر کے ایشو پر جو ہے بات نہیں ہوگی، تب تک جو ہے جو مسلمان ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اگر جو ہے ہندوستان اپنی اس بربریت سے باز نہ آیا تو پھر اس کے خلاف جو ہے صرف اور صرف جہاد ہوگا۔ اقوام متحدہ کو اب مجبور ہم کریں گے کہ وہ کشمیر کو آزاد کریں۔ کشمیر کو ہم سے کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کشمیر پہلے بھی ہمارا تھا اور اب بھی ہمارا ہے۔ مودی ہر طرح کی جنگ جو ہے وہ ہار چکا ہے، کم از کم سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ بالکل ہار چکا ہے، اور انشاءاللہ جنگ کے میدان میں ہم اسے ٹکنے نہیں دیں گے جیسے ہم نے پہلے اسے ٹکنے نہیں دیا۔ کشمیر کی آزادی فلسطین سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنی جو ہے تیاری مکمل کر لیں، اپنے پائلٹس کو ٹرین کر لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک اور کپ آف ٹی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر حمزہ اجمی لودھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن پہ اور بھارتی بربریت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے علی گیلانی صاحب جو حریت رہنما ہیں، ان کے اعزاز میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز یعنی کہ نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کشمیری ایشوز پر عمران خان صاحب بہت اگریسو پر بات کر رہے ہیں، تو ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے حوالے سے ترجمان حکومت پنجاب محترمہ سمابیہ طاہر ایم پی اے صاحبہ سے۔ جی میم، کشمیر کو لاک ڈاؤن میں دھکیلے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا اور بھارتی بربریت کی انتہا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ اردو گرام کی ٹیم کا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اے کاش کہ میری عرض پاک پہ، اے کاش کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بات یہ ہے جی کہ اس سے بدترین اگزامپل جو ہے وہ کسی کی نہیں آپ دے سکتے کہ جتنا ظلم اور بربریت جو ہے بھارت کر چکا ہے کشمیر پہ۔ اور بھارت کا یہ شاید ان کی سوچ تھی کہ جو انہوں نے ایکٹ لگایا اور جس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے کشمیر کے حق خود ارادیت کو جو ہے انہیں مسخ کرنے کی کوشش کی، ان کا یہ خیال تھا کہ کرفیو لگانے کے بعد شاید جو کشمیری ہیں وہ ہمت ہار جائیں گے اور وہ بالکل جو ہے بیٹھ جائیں گے، کوئی آگے سے جو ہے ریاکٹ نہیں کریں گے، کسی طریقے کا ریزسٹنس جو ہے وہ شو نہیں کریں گے، جو کہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ کشمیری جو ہیں وہ مزید طاقت پکڑ چکے ہیں، ان کے جذبے مزید بلند ہو چکے ہیں، ان کا حوصلہ مزید بلند ہو چکا ہے، کیونکہ جو مودی نے ایک غلطی کی، یہ کرفیو لگا کر، اور سال جس کو پورا ہو چکا ہے، تو وہی غلطی جو ہے وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے، اور اب اس سے وہ غلطی سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کشمیر کے حق کے لیے بات کری اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جو ہے سر توڑ کی بازی جو ہے لگا رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان، ہماری گورنمنٹ سب جو ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہیں ہم اپنی کشمیری بہن بھائیوں کو جو ہے اس مصیبت سے جو ہے آزاد کرائیں۔ اور آپ یقین کریں کہ مودی نے یہ جو سٹیپ لیا ہے، اس کے بعد یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بہت نزدیک ہے۔ جی انشاءاللہ۔ میم، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، آپ کے اور میرے وزیر اعظم جو ہیں، وہ کشمیر پر بہت اچھی پالیسیز نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ان کی پالیسیز کیا ہیں کشمیر کے مطابق، اور دوسری بات یونائٹڈ نیشن میں وہ بطور سفیر کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں حمزہ، اس میں یہ ہے کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اگر کسی نے ریز کیا تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کشمیر کے ایشو کو جو ہے باقاعدہ اقوام متحدہ کا جو پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو ایڈریس کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ لوگوں کو، وہاں کے تمام جتنے آپ کے جو ہیں وہاں پہ امبیسڈرز وہ سب تھے، ان کو یہ انہیں یقین دہانی کرائی کہ جب تک کشمیر کو جو ہے آزاد نہیں کرایا جائے گا، جب تک کشمیر کے ایشو پر جو ہے بات نہیں ہوگی،
تب تک جو ہے جو مسلمان ہیں جو پاکستانی ہیں وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. اور اگر جو ہے ہندوستان اپنی اس بربریت سے باز نہ آیا تو پھر اس کے خلاف جو ہے صرف اور صرف جہاد ہوگا, اور جہاد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے شروع سے جو ہے وہ بھارت کو ہمیشہ یہ انویٹیشن دیا کہ آپ آئیں اور امن کی بات کریں اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کریں. لیکن انفارچونیٹلی بھارت جو ہے شاید کسی اور خیال میں تھا. بھارت شاید یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے. لیکن عمران خان صاحب کی جو ہے بار بار کی کالز نے اس کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اگر سب سے امپورٹنٹ ایشو کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کشمیر کاز ہے, کشمیر ایشو ہے, جس کو عمران خان صاحب ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے, بات کریں گے, اور وہ ایز این ایمبیسڈر وہ جو ہے پوری دنیا میں کشمیر کے لیے جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ ابھی جو 5 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ منایا گیا اور اس میں قومی یکجہتی جو ہے وہ نظر آئی. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب جو ہے ایک اجلاس انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بلایا جائے گا تمام اسلامک کنٹریز کا, کہ جس میں جو ہے کشمیر کے لیے بات کی جائے گی. اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس میں جو ہے اس ٹائم, کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سب دیکھ رہے ہیں کہ آج دن تک جو ریزولوشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں وہاں پر سبمٹ کروائی گئی ہیں کشمیر کے حوالے سے, ان کے حوالے سے اقوام متحدہ نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. اور اس پر اقوام متحدہ کو اب مجبور ہم کریں گے کہ وہ جو ہے ہر صورت میں اپنی ان قراردادوں کو جو ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ نکالیں اور کشمیر کو آزاد کروائیں. بالکل اچھی بات ہے میم کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت اچھے اقدامات کریں. اب ایک اقدام اور آیا کہ پاکستان کے نقشے میں کشمیر کو حصہ بنایا گیا سرکاری سطح پہ, وفاقی کابینہ نے اجازت بھی دے دی اور پالیسی حل ہو گئی. کیا آنے والے وقت میں کشمیری نوجوانوں کو, کشمیری عوام کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے, اور اگر فائدہ ہے تو کیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, بہت تاریخی اقدام ہے جو عمران خان صاحب نے لیا ہے. ٹھیک ہے کہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کے میپ کا حصہ بنایا گیا, جس کو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے اس کو پاکستان کے اس سے ختم کر لیا تھا اور اپنے آپ میں ضم کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی جو ہمارا مقصد ہے پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیر کو, کشمیری لوگوں کو ہم ان کا حق خود ارادیت دیں گے. ٹھیک ہے کہ وہ جس کے ساتھ وہ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں, وہ آزاد ریاست بنانا چاہیں, وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر اس بات کو جو ہے وہ بتایا ہوا ہے اور اس بات کو بار بار رپیٹ کیا ہے. دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب جو ہے ہم نے میپ میں شامل کر لیا ہے کشمیر کو, تو اٹ مینس کہ کشمیر کو ہم سے کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کشمیر پہلے بھی ہمارا تھا اور اب بھی ہمارا ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو, کشمیریوں کو ہم ان کا حق خود ارادیت دیں گے. وہ جہاں پہ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں, جو ان کی مرضی ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور کیونکہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے, اور اگر کشمیر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سوچیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے ہمارا بڑا فرم بلیف ہے اس چیز پر کہ کشمیر کو اگر کوئی آزاد کرا سکتا ہے تو وہ اسے پاکستان کرا سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنا مصمم ارادہ کیے ہوئے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے. اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی اب دور نہیں ہے, کیونکہ یہ جو 100 دن کا کرفیو تھا نا, اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مودی جو ہے وہ ہر طرح کی جنگ جو ہے وہ ہار چکا ہے. کم از کم سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ بالکل ہار چکا ہے, اور انشاءاللہ جنگ کے میدان میں ہم اسے ٹکنے نہیں دیں گے جیسے ہم نے پہلے اسے ٹکنے نہیں دیا. جی محترمہ سمابیہ صاحبہ, آپ کو اگر یاد ہو کہ سابقہ نااہل وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا ایک دورہ ہندوستان تھا جو کہ مودی کی دعوت پر تھا, وہاں پر حریت رہنما سے ملا نہیں گیا نواز شریف صاحب نے, اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں صرف ایک شعر کی صورت میں بات کروں گی. میں بکا نہیں, میں جھکا نہیں, میں نکل گیا جہاز پر, جو بنے ہوئے ہیں لندن میں مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر.
یہ تو میرے خیال میں آپ نے آخر کر دیا، لیکن باقاعدہ اس کے متعلق آپ کچھ دو لائنیں ضرور کہیں، کیونکہ ابھی ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ ان کو نشان پاکستان دینا چاہ رہے ہیں. یہ اگلا سوال ضرور ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں حمزہ، بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے دشمنوں سے، دیکھیں ایک وہ چیز تھی کہ جہاں پہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب نے امن کا پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے امن کی بات کریں اور آئیں کشمیر پہ بات کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ٹیبل ٹاک پہ بھی نہیں لایا گیا، ٹھیک ہے، بلایا نہیں گیا کہ آپ آئیں اور آ کر کشمیر کی بات کریں. کشمیر کی بات جو ہے یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی، اور اس کے بعد کشمیر کی بات اب عمران خان صاحب نے کی، جس کو فل فلیج جو ہے وہ کیا گیا، اس کے لیے کیمپینز کی گئیں، کشمیر کے ایشو کو اٹھایا گیا. افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کو دعوتوں پہ تو بلایا، ہم نے ان کو شادیوں پہ تو بلایا، ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں تو بڑھائی، ہم نے سب کچھ کیا، مگر ہم نے کشمیر پہ کبھی بات نہیں کی. تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، کیونکہ وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ویسے بھی سننے میں آیا ہے کہ لنڈن میں وہ کافی بیمار ہیں. ویسے تو عام طور پر پھرتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی ان کو واپسی کا بلاوا دیا جاتا ہے تو وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ کوئی جو ہے شرم کا مقام نہیں ہو سکتا کہ جس وقت ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس وقت اگر یہ لوگ ملک میں موجود نہیں ہیں، اور اگر اس وقت جو ہے ان لوگوں نے ملک کی جو اہم ایشوز ہیں، جو کور ایشوز ہیں، اگر ان پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شاید اس ملک سے محبت نہیں ہے. جی ایک سوال اور، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تقریباً 8 سے 10 سال چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی رہے اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی تھے، نیشنل اسمبلی کے، لیکن خاموش تماشائی نظر آئے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق صرف اتنا کہوں گی کہ وہ تو چلیں جتنے سال وہ کمیٹی کے چیئرمین رہے انہوں نے تب بھی کچھ نہ بولا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے اور پورے پاکستان نے، پوری قوم نے جب کشمیر کا ایشو دوبارہ ریز کیا تو اس وقت انہوں نے ایک ایسا دھرنا دیا کہ جس وقت کشمیر کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ہماری آواز کی، ہماری سپورٹ کی، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی، اس وقت صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ہمارا وہ کاز جو ہے وہ نیچے دب گیا اور ان کا دھرنا جو تھا وہ اوپر آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اسی سے ہی یہ ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی کتنی محبت ہے کشمیر کے ساتھ یا کتنی محبت ہے پاکستان کے ساتھ. دیکھیں جب آپ نے اگر اپنے ملک کے لیے، اگر کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ایک پیج پہ نہیں آ رہے تو اٹ مینس کہ آپ کے جو مفادات ہیں وہ مختلف ہیں اور آپ کے جو مقاصد ہیں وہ تھوڑا سا تشویشناک ہیں. 5 اگست کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کی دھرتی پر کھڑے ہو کر حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کے اعزاز میں نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا، اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں صرف حمزہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑا میسج ہے ایک ہمارے دشمنوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے لیے. ان سب کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے، اور جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی صرف کشمیر کو آزاد دیکھنے کے لیے، جنہوں نے نہ ان جیل کی سلاخوں کی پرواہ کی، نہ انہوں نے ان کے دیے ہوئے اس دشمن کے دیے ہوئے زخموں کی پرواہ کی، تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے پاکستان کا وہ اعزاز دیا جائے کہ جو پاکستان کی اندر اپنی ایک مثال ہے اور جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے کہ جنہوں نے واقعی میں کچھ کیا ہے، جنہوں نے واقعی میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے محب وطن لوگ ہیں، اور وہ لوگ اس کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ آزاد، وہ خوبصورت، وہ امن کی صبح، کہ جہاں پر کوئی گولی نہ برسے، جہاں پر کوئی خون نہ بہے، جہاں پر کوئی شہادت نہ ہو، جہاں پر امن ہو، امان ہو، اور صرف سکون ہی سکون ہو. محترمہ، کیا ہم کشمیر کی بات اور کشمیر کی آزادی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خطہ ہے؟ ہم اپنے قبلہ اول فلسطین پر ظلم کی بات کیوں نہیں کرتے؟
دیکھیں حمزہ، ایسی بات نہیں ہے، بالکل فلسطین پہ بات ہوتی ہے، اپنے ہر پلیٹ فارم سے بات ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ دیکھیں وہ بنیاد ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، کہ جس کو قبلہ اول ہم کنسیڈر کرتے تھے، ٹھیک ہے، قبلہ اول ہے وہاں پر ہمارا، اور فلسطین کو اوبویسلی فلسطین پر قبضہ کر کے ہی اسرائیل نے جو ہے اپنی پہچان جو ہے وہ بنائی ہے. دیکھیں اس کے لیے ایفرٹ اوبویسلی ضروری ہے، اور پوری مسلمان قوم جو ہے وہ اس کے لیے جنگ جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ہم مسلسل بول رہے ہیں. جہاں تک کشمیر کی بات ہے، دیکھیں کشمیر اوبویسلی کیونکہ وہ ہمارے اپنے گھر کا حصہ ہے. دیکھیں حمزہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور ڈیفینیٹلی ہم فلسطین کی بات ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں کرتے. فلسطین کی بات ہر مسلمان کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ قبلہ اول وہاں پہ ہے. دیکھیں فلسطین کو ہی تو اسی پہ ہی تو قبضہ کر کے تو اسرائیل نے اپنی پہچان بنائی ہے، تو اسرائیل کو تو کسی طور پہ ہم اپنا وہ نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے، دوست نہیں مان سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس بات پہ سٹینڈ لیا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو ڈیفینیٹلی ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ فلسطین کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچے کچھ، اور اس کے خلاف بالکل ہم آواز اٹھائیں گے. اور خان صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اسرائیل کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے، تو آئی تھنک وہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے آگے تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، دیکھیں کشمیر ہمارے اپنے گھر میں ہے، ہمارا اپنا حصہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ ہمارا اپنا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہے وہ. اگر ہم اسی کو نہیں بچا پائیں گے تو ہم باقی کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے پہلے جو فوکس کرنا ہے وہ اسی بات پہ کرنا ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، کیونکہ کشمیر کی آزادی فلسطین سے جڑی ہوئی ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جب تک ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا لیتے تب تک ہم کسی اور کو آزاد نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے لنکڈ ہیں یہ چیزیں. ہم اسرائیل کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا اپنا گھر پہلے سیف ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیر جب آزاد ہوگا، آپ یقین کریں اس کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ممالک آزاد ہوں گے، اور خاص طور پر فلسطین، کیونکہ فلسطین کی آزادی ہی ہر مسلمان کی جو ہے وہ سب سے بڑی خواہش ہے اس وقت. دیکھنے میں آیا کہ حال ہی میں انڈیا نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے ہیں، اور ان کے اعلیٰ حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے چائنا اور پاکستان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. کیا آپ کی بھی نیندیں حرام ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ لداخ کو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، جو چائنا نے ان کو ناکوں چنے چبوائے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور پاکستان کو شاید وہ پلوامہ بھول گیا ہے، کہ جو ہے پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو پلوامہ کا جو ایک روپ اپنا دکھایا کہ پاکستانی فوج کیا ہے، تو شاید وہ بھول گئے، اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ حمزہ، ایک آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، رافیل طیارے جو ان نے فرانس سے لیے ہیں نا، ذرا وہ تصویر ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا کہ ان رافیل طیاروں کو جن کو یہ لے کے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے 2 جو ہے سیکیورٹی کے طور پر جہاز جو ہیں وہ بھی ساتھ لگائے ہوئے تھے. تو جن لوگوں کو اپنے ان طیاروں پہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، یا اپنے ان پائلٹس پہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پائلٹ ان رافیل طیاروں کو جو ہے وہ آرام سے، سکون سے، طریقے سے پراپر لینڈ کروا دیں گے ایئرپورٹ پہ، ٹھیک ہے، تو وہ کمال ہی کریں گے پھر پاکستان اور چائنا کو. یہ ابھی جانتے نہیں ہیں پاکستان اور چائنا کو، پہلے ان سے کہیے گا کہ اپنی جو ہے تیاری مکمل کر لیں، اپنے پائلٹس کو ٹرین کر لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک اور کپ آف ٹی ہو جائے. کافر ہے تو کرتا ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑ جاتا ہے بے تیغ سپاہی. جی، اگر ٹیبل ٹاک کافی عرصے سے چل رہی ہیں، اگر ٹیبل ٹاک اور امن کی آشا ٹائپ چیزوں سے کوئی فرق نہ پڑتا تو پھر آخری حل کیا ہے؟ آخری آپشن وہی ہے جو خان صاحب نے کہا تھا، لا الہ الا اللہ. محترمہ، کشمیری قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنی کشمیری قوم کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ یاد رکھیے گا اور اس پر اپنا ایمان رکھیے گا، اور پاکستان پر بھروسہ رکھیے گا، کیونکہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آخری دم تک کھڑی رہے گی انشاءاللہ. ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. آج جو مصائب آپ جھیل رہے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت اچھی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس درد کو، لیکن ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ بھارت کو
ہم اب مزید ظلم اور بربریت نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ جو آپ نے مصیبتیں کاٹی ہیں، جو آپ نے مشکلات دیکھی ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کشمیر کی آزادی کا سورج جو ہے وہ بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا دیکھے گی کہ کشمیر آزاد ہوگا، اور جب وہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، جب نعرہ تکبیر بلند ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا کے لیے منہ بولتا ثبوت ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں، اور ہم اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کشمیر کو آزاد کروا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور وہیں سے بلند ہوگا اسلام کا پرچم انشاءاللہ۔ جی، ہمارے ساتھ موجود تھی ترجمان حکومت پنجاب MPA محترمہ سمابیہ طاہر صاحبہ، جو کہ کشمیر جیسے حساس ایشو پر اور مسلمانوں پر ظلم پر بات کری تھی، اور اپنی گفتگو میں بڑے ہی سادہ اور جامع الفاظ میں انہوں نے کشمیر پر بھی بات کی اور اسرائیل کو بھی کھڑی کھڑی سنا دی۔